بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، 12 دسمبر یہ سردیوں کے ایام جا رہے ہیں۔ جو لوگ کمزور ہیں، وہ مرد ہوں یا عورتیں، اللہ نے ان کے لیے ھالیون اور اورمغزبنولہ پیدا کیا ہے۔ سردیوں کے ایام کے اندر اورمغزبنولہ استعمال کر لو، ھالیون استعمال کر لو۔ سردی کے جو بھی بیماریاں ہیں، جو بھی تکالیف ہیں، وہ دور ہو جاتی ہیں۔ جسمانی دردیں یہ آناً فاناً ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ مردوں کے امراض، جریان، اختلال، صورت انزال، رکت منی، اور عورتوں میں سلان اور رحم کی بیماری، یعنی یہ مردوں اور عورتوں کا جو مادہ ہے، ان کو گاڑھا کر کے اور جو تکالیف ہیں ان کو رفع کرتے ہیں۔ اطباء کے نزدیک ان کی فرنی بھی بنائی جاتی ہے۔ فرنی بنا کر آپ مناسب مقدار میں استعمال کر لیں، اور اسے کسی حالت کے اندر اس کا سفوف بھی بنا لیں۔ جسمانی جو تکالیف ہیں، دردیں ہیں، وہ 10 گرام سے 20 گرام تک صبح شام دودھ میں ابال کے استعمال کر لیں، دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں۔ جن علاقوں کے اندر جن لوگوں کو دودھ میسر نہیں ہے، وہ پانی اور چائے کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسے بھون کر اس کا حلوہ بھی بنایا جاتا ہے سردیوں کے ایام کے اندر۔ لیکن ایک بات اپنے ذہن میں رکھنا، یہ دونوں چیزیں حاملہ عورتیں استعمال نہیں کر سکتی۔ جن کو امید ہے، حمل ہے، وہ ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اور جن عورتوں کو ولادت ہو گئی ہے، وہ کہتی ہیں کہ دودھ کی کمی ہے، یعنی دودھ اتنا نہیں ہوتا کہ بچے کے کام آ سکے، تو یہ 10 گرام ھالیون اور اورمغزبنولہ یہ آپ صبح شام، زیادہ دودھ کا مسئلہ ہے تو تینوں وقت صبح دوپہر شام 1 کپ دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز دودھ کی کمی کا مسئلہ دور ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو بیماری ہے، جسم کمزور ہے، جسم پتلا دبلا ہے، یہی 10 سے 20 گرام اور انڈے کی زردی کے ساتھ آپ ذرا 1-2 ہفتہ تو استعمال کر کو دیکھ لو۔ انشاءاللہ العزیز جسم موٹا، تازہ، فربا، مرد اور عورت ہینڈسم بن جائیں گے۔ اس کا جوشاندہ، یعنی اس کو پانی کے اندر ابال کے پینے سے سینے کے اندر رکی ہوئی بلغم وہ خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سردی کی وجہ سے جو بھی تکالیف ہو، جو بھی بیماری ہو، جو بھی عارضہ ہو، وہ دور ہو جاتا ہے۔ معدہ بھی طاقتور ہو جاتا ہے، معدے کے اندر طاقت آ جاتی ہے، اور زکام اور نزلہ وہ رفع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے پینے سے سوزش ہے، کھجلی ہے، مردوں اور عورتوں کے پیشاب کے اندر جلن ہے، وہ اس سے دور ہو جائے گی۔ سردیوں کے ایام میں کھانسی بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، ساتھی رہتی ہے، تو آپ اورمغزبنولہ 5 گرام، ھالیون 5 گرام
اور ملٹھی 5 گرام ان کا جوشاندہ بنائیں، جیسے جوشاندہ بنایا جاتا ہے، جیسے چائے بنائی جاتی ہے۔ میٹھا ڈالنا تو آپ کی مرضی، ورنہ ویسے ہی پی لیں تو انشاءاللہ لذیذ ہے، یہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ تو یہ جو دونوں چیزیں منفی سے بلغم ہے، یعنی ان سے بلغم خارج کرنے میں جو وہ آسانی ہوتی ہے، زور نہیں لگانا پڑتا ہے۔ مدیر بول بھی ہے، مدیر حیض بھی ہیں، جن عورتوں کو حیض نہیں آتا، تکالیف سے آتا ہے، 10-15 دن جو وہ بڑھ جاتے ہیں، تو آپ ان دونوں چیزوں کو استعمال کریں، انشاءاللہ لذیذ ہے۔ مدیر حیض کے لیے یہ زبردست ہے، اور یہ دامہ میں بھی کام کرتا ہے، ضعف اشتہا یعنی بھوک نہیں لگتی۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، یعنی سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ضعف با مردوں کا ہو یا عورتوں کا، وہ دور ہو جاتا ہے، پیشاب کی کمی اور حیض کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ تو آپ بڑے 2 چمچ صبح دوپہر شام اس کا صبح استعمال کریں، اسے دودھ کے اندر ابال کے استعمال کر لیں، اس کا حلوہ بنا کے پی لیں تو انشاءاللہ لذیذ ہے، یہ آپ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ تو بہرحال سردیوں کے ایام کے اندر ہیں، یہ 2 چیزیں بڑی اللہ کی نعمت ہیں، ھالیون بھی ہے اور اس کے بعد مغزبنولہ۔ آپ ان دونوں چیزوں کو، 2 اکٹھی نہیں ملتی ہیں تو ایک ہی چیز کو آپ استعمال کر لو گے، آپ کی جھکی ہوئی کمر انشاءاللہ لذیذ سیدھا ہونا شروع ہو جائے گی۔ کچھ لوگ اس کا حلوہ بھی بنا کے، اس کے پنی اور لڈو بھی بنا کے، یعنی کسی حالت کے اندر ہے، آپ اسے استعمال کرو گے انشاءاللہ لذیذ ضرور فائدہ ہوگا۔ بہرحال حاملہ عورتوں کو اگر حمل ہے تو آپ استعمال کرواؤ گے تو اسقاط ہو جائے گا، عمل ضائع ہو جائے گا۔ جن عورتوں نے استعمال کرنا بڑا سوچ سمجھ کے، اگر وہ ان کو امید ہے تو یہ دوا استعمال نہ کریں۔ تازہ پتوں میں، یعنی ھالیون کے تازہ پتوں میں حیاتین جیم جو وہ کافی مقدار میں، بہرحال سردی کے موسم میں ضعف با کے لیے اور رحم کی ٹھنڈک سے محفوظ رکھنے کے لیے اور انسان کو تازہ اور ایکٹیو رکھنے کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ سمجھ آ جائے تو بیماریوں کے دنوں کے اندر یہ ھالیون کا ضرور استعمال کیا جائے۔ آپ خود استعمال کریں، اپنے دوستوں کو کروائیں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں، سبسکرائب کر دیا کریں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔